اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات تاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو مجاج الصلاة والسلام بتحیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، اگر تھکے نہیں ہیں تو سرکار حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ ہے اجازت چند نماز عبادت میں گزارے پچھلے بھی اجازت دے رہے ہیں سید آپ کے اگلے مالے بھائی جان آل محمد اس ذکر کے صدقہ میں سعادات عظام کی اور آپ تمام عزاداروں کی توفیقات میں مزید اضافہ جناب سیدہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کے قربانیان کو مال رزق میں اضافہ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومہ شفا عطا فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں حسین کے بیٹوں کے صدقہ میں مالک بیٹی عطا فرمائے، مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جتنے عزادار کے بچے زیر تعلیم ہیں مالک ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے، ہمارے وطن پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے، ہر سازش سے میرے وطن عزیز کو میرا اللہ محفوظ فرمائے، شیعہ سنی دوستوں کو مالک آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، عزادار و عزاداری کی میرا مولا کی حفاظت فرمائے، مخدوم قبلہ سید اقرات حسین سجاد نقوی صاحب کے جو ان کے والد ہیں اور جتنے جو ان کے مرحومین ہیں مالک ان کی اور آپ کی مرحومین کی اور ملت کے شہداء کے درجات مزید بلند فرمائے، وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجر فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی، بڑے محترم ٹھنڈی ٹھنڈی کیوں بیٹھ رہے فریش ہو گئے بابا جب بڑا محلہ جو ہے تھوڑے چہرے پہ مسکرات میں بسم اللہ بات شروع کرتے ہیں، اتنا خوبصورت ماحول ہے انشاءاللہ میری بات آپ کے دل پہ میرا مالک مدد کریں گے، اثر کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنی، پھر اسی آیت کے پیچھے پیچھے ہم نے سفر کرنا ہے، جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے وہی آیت پڑھنی ہے، بولا کرو پہلے دو چار منٹ، کچھ نہیں ہوگا، اگلے تو زور لانا تو مرد بول ہی پونے کچھ، پہلے دو چار منٹ بولے کرو تاکہ وہ ایک ربط بن جاتا ہے آپ کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اتنی توجہ چاہیے تھے جو آپ نے کر دی، پتہ نہیں کیوں یہ بات شروع ہو گئی ہے، خدا کرے سارے خریدار ہوں ورنہ جو دو چار ہوں گے نکل آئیں گے، بات بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ شک نہیں، شک خود عربی کا لفظ ہے، شک اور ریب میں فرق ہوتا ہے، جو زبان سے باہر نکل آئے وہ شک ہوتا ہے، جو دل کو کھا جائے وہ ریب ہوتا ہے۔ تو الف لام میم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دھوکہ ہو گیا میری قوم کے ساتھ، پڑھا ہم نے علی ولی اللہ تھا، وہ مولا علی کے شیعہ تھے، آئے علی کے دروازے پہ تھے، اور پھر بھی ہمیں غیروں کے دروازے دکھائے گئے، اور علی کے دروازے پہ آ کے پھر کس دروازے پہ جانے کو جی جاتے۔ تمہیں علی کے فضائل ہی سنائے جاتے نا تو آج تم تیار ہوتے، تمہیں علی کے فضائل نہیں سنائے گئے، علی کے مقابلے سنائے گئے،
او انج سی تے علی انجے تے او انج سی تے علی انجے انج انج کیے علی کو مخلوق میں نہ ڈھونڈ ایک دو تین جب چھاتے اللہ میں ایک دفعہ تجھے چالو حیدری پھر کہتا ہوں علی کو مخلوق میں کہاں ڈھونڈا جائے گا جو وجہ اللہ ہے وہ بندے جیسا کہاں نظر آئے گا آپ کو میں جیو کہوں گی جو بول رہے ہیں جو نہیں بولتے دو چار بندے ایسے ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں منشا کے مالک ہوتے ہیں ان کی مرضی سے ہاتھ نہیں پا سکتے ہو سکتا ہے ہم ان کے معیار پہ نہ پڑھ سکتا میں تو اپنے معیار پہ پڑھ سکتا ہوں جتنا میرے علم کے پر ہیں میں اتنے ہی پاؤں پھیلا سکتا ہوں مجھے کیا پتا علی کہاں پہ کھڑا ہے بیدار ہے نا بات بڑی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ دل لگ گیا تو اسٹام لکھ دوں گا زندگی 15 والا سمبڑیال کے نام جب نہ لگا دل تو جسے پسند کرتے ہو سنی جاؤ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کو سن لوں گا باقی تو گھر ہے میرا میں آؤں گا تو ضرور فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں یہ 3 حرف ہے الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم بھی ایک حرف ہے یہ الف بے تے سے جیم 28 حروف تہجی ہیں عربی کے یہ الف انار والا الف نہیں تجھے الف انار والا الف بتایا گیا ہے الف بے تے سے پر علماء نے جلد و تشریح میں کتابیں لکھی ہیں الف کیا ہے بے کیا ہے تے کیا ہے سے کیا ہے اسی کو چھیڑے تو سال کھڑے رہے لیکن تمہاری چپ کو دیکھے تو سال کھڑے ہی رہے تم بھی نہ جاؤ میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں اللہ بشریت چھین لے ہم سے ہم نہ تھکے نہ ہمیں نیند آئے نہ ہمیں بھوک لگے اور اسی بات کو چھیڑے رکھے تو یہ بھی 3 حرف ہے الف لام میم قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے نون والقلم وما یسطرون اللہ کہتے ہیں نون کی قسم قلم کی قسم لکھنے والے ہاتھوں کی قسم صدا سلام ہے اس بندے کو جو اس مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دے رہا ہے آج پتہ نہیں کیوں یہ بات چھڑ گئی موزن جابر دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں الف لام میم بھی 3 حرف ہے جب زمانے کے مفسرین سے پوچھا گیا بھی الف لام میم کیا ہے تو بجن انہوں نے کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے ڈنڈی نہ مار قوم کے ساتھ جتنا زور لگاؤں گا اتنا میں بھی لگاؤں گا میں سودا کھرا بیچ رہا ہوں کھوٹا نہیں بیچ رہا مندرہ والے کا اپنا سٹائل سننے کا ہے میرا پڑھنے کا یہ بنا ہے ابھی تو اپنے نخرے سے سنتے ہیں تو پھر ہم بھی نخرے سے پڑھیں گے تو نوکر بن کے سن ہم بھی نوکری کریں گے جو بندہ یوں نہیں کر سکتا وہ ہمارا حوصلہ کہاں پڑھائے گا پھر کس کے سامنے جا کر ایسی بات کی جائے پھر محنت کرنے کو جی نہیں چاہتا کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا پھر وہ روز کی باتیں یاد ہیں جو داد مل جاتی ہیں جب پوچھا گیا کہ حروف مقطعات ہیں تو ان کا علم اللہ کے پاس ہے تو ڈنڈی مار کے کہتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہمیں پتہ نہیں قرآن اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اللہ نے علم اپنے پاس رکھ لیا ہے نہیں تیرے چھٹے صادق چھٹے مولا سے جس کے نام سے جناب کا مذہب جعفریہ مشہور ہے اسی صادق مولا سے پوچھا گیا مولا یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں اور یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے مولا الف لام میم ہے کیا 140 تفسیریں کی ہے تیرے صادق مولا نے الف لام میم کی میں ایک آپ کے حوالے کرتا ہوں وہی قبول کر لو تو جعفر کی نوکری قبول ہو جائے گی سرکار فرماتے الف لام میم کے عدد نکالو جس ہستی کے ساتھ وہ عدد مل جائے سمجھو اللہ اسی ہستی کی بات کر رہا ہے اب عدد نکالنے میں نے گننے آپ نے الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 40 اور 30 70 70 اور 1 71 علم کی قسم تیرا صادق مولا کہتے ہیں اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ حسین کے 71 صحابیوں کی قسم جو ہاتھ اٹھ گئے بجن مولا دی قسم میں مول پا دیتے ہیں مطلب جی بابا جی ظفر سے بھی جلدی جی بسم اللہ بسم اللہ کیسے سر ٹھیک یا رسول اللہ اتنا مزور نام اچھا نام ہے نبی علی کا
گڑا کا جڑا چول کھاندے سیال کوٹ دے ولی نو سلام کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے محترم بھائی اوکل صاحب جی چودھری صاحبان یزادار سید کیا بات آپ نے وصول کیا بس اس تو زیادہ داد نہ منگنی نہیں اس تو گھٹ کریا دینا اسی پر چلتے رہے ہو جائے گا گزارا 71 میں مذہب شیعہ کا ضامن ہوں میرا 72 مذہب سے خطاب ہی نہیں نہیں کیا ہی زندگی میں نہیں کیا علی تو علاوہ میں کدھر جاؤں علی تو فضائل جاتے میرے تو مک جان کہ میں کسی دا موڈا لواں نہیں بولنا پڑے گا میرا چندہ تمہاری مجھے کہہ رہے ہیں مندرہ والے کے محرم پڑھو آج مجلس ٹیسٹیں گے تھوڑی میری نہیں جے کامیاب ہوگا تو اعلان کریں گے نہیں تو پھر جنہوں پسند کرو جو انہوں پڑھائی کرو یہ پکی بات ہے چونکہ تمہیں عادت پیر کی ہے نا زیادہ تر کسی نے نہ کریے تو اسے نعرہ ہی نہیں مارنا تو نہ ماری نہیں میں علی دی گل کروں گی علی تو علاوہ کسے دی نکلی 14 تو علاوہ کسے دی گل نکلی حسین کے 71 صحابیوں کی قسم شاباش بادشاہ مولا دی قسم میں بول پا دیتا بعض یہ رنگ جم بڑی ہوگی سب یہ جو حسین کے 71 صحابی ہیں کربلا کے شہید میرے بچوں تو میں بتایا نہیں گیا صرف رلایا کیا ہے کہ شہیدوں کا ذکر کر لیا تم روئے ماتم کیا ثواب لیا گھر چلے گئے ان کی کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں ان کے کوئی فضائل بھی ہے کہ نہیں اختر شاہ جی جو حسین کے نام پر قربان ہو رہے ہیں ان کی کوئی شان نہیں ہوگی وہ بھائی چاہتا بولا کہتا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے شرما بھی نہ پھیپڑے والا بندہ بول دے بھائی جان راضی رہنا یہ کہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھا جب حسین کربلا میں آئے تھے تو حسین کے ساتھ 71 کیوں رہے شرمانا بندہ چودھری ہونا ہے شیعہ نہیں ہونا کیا مطلب ہے اگر حسین بندے ہے مولا مدد کریم میں چھڑ گیا ہوں میرا مرشد حسین کا نام سامنے ہے میرا مولا اپنے بیٹے علی اکبر کا واسطہ میری مدد کر لیا جمعے کا دن ہے جمعے والے دن حسین کا علی اکبر کا واسطہ تو دعا قبول ہو جاتی ہے میں نے حسین سے اور کچھ نہیں مانگا آپ کی توجہ مانگی ہے کتنے مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کہ میرا دل ہے کہ میرا لفظ ضائع نہ ہو حسین اگر چنتا زمین پر اپنی فوج تو پھر صرف 71 تھوڑے ہوتے یہ انتخاب حسین کا عہد میثاق سے ہے میں ہوتا تو جو بول پڑتا ہے حسین نے یہ صحابی زمین پہ نہیں چنے چن سے آیا ہے کیونکہ کربلا حادثہ نہیں ہے معاہدہ ہے بولو میرا چندہ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان ایک ایک حرف حسین نے اللہ کو لکھوایا ہے کربلا کا ایک ایک شہید کا نام لکھوایا ہے شہید کا وطن لکھوایا ہے کتنے سالوں کا ہوگا میدان کربلا میں یہ لکھوایا ہے کس زمین کا ہوگا یہ لکھوایا ہے یہی تو وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتے رہے پہنچو بھی تمہارا معاہدے میں نام ہے آج آپ کی دعا بھی مل گئی یہ سید بھی راضی ہو گئے جرا شیعہ بیٹھے ہیں کہ بادشاہ بولے تیرے جوان ہو ہے لطف آ گیا بابا جی اس سے زیادہ داد کبھی نہیں مانگی بس اتنی توجہ جو ہوتی ہے نہیں بہت ہوتی ہے لاکھوں پہ بھاری بیٹھے ہوئے ایک بات کروں مصائب پہ کنٹرول کرنا اگر رخ ہو گیا مصائب کی طرف تو پھر ظاہر مجھے مجبوراً پڑھنا پڑے گا اگر ایک لمحے کے لیے روکو سمندر کو تو ایک بات کرنی ہے حسین لکھواتا آیا اپنے صحابی کے نام لکھواتا ہے قاتل تقدیر لکھتا آیا یہ مولا کی منبر کی قسم بھائی جان تو ہمیں شرمندہ نہیں کیتا جعفر نے کبھی نہ اختلاف کیا ہے نہ کسی کا دل دکھا ہے جو میرا حق ہے فضائل پڑھنے کا وہ مجھے ہے ماتمی کو کبھی ٹینشن نہیں ہونے دیا آپ خوش رہیں گے میری نوکری سے حسین لکھواتا ہے کاتب تقدیر لکھتا ہے حسین لکھواتا ہے کاتب تقدیر لکھتا ہے کنٹرول کرنا ہے آخر میں حسین نے اللہ سے کہا مالک کہے اپنے کاتب تقدیر سے
کہ لکھے عباس ابن علی، دا تھوڑی دی عباس کے نام پر حاضریاں بھی کھاتے ہو، منتا من من کے ساڑھے ماما نے غازی تو سانو منگیا ہے، تو بندہ غازی نے سلام ہی نہ کرے گا۔ عباس ابن علی کنٹرول کرنا ہے، مصحف نہیں پڑھ رہا، عباس کا نام ہے، بابا جی مصحف نہیں پڑھ رہا، کاتب تقدیر کا قلم رکا، شرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے، نبضیں رک گئی ملکوتی لوگوں کی، سانسیں بند ہو گئی حوروں کی۔ پتہ نہیں میں کیوں دیکھ رہا ہوں ان دو چار جوانوں کو، جو مجھے غصہ نہ دلوانا، خدا کا واسطہ میں اتنی بڑی بات آپ کے عقیدے کی کر رہا ہوں۔ لکھتا اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد حسین بولے مالک کہے اپنے کاتب سے میرے بھائی عباس کا نام کیوں نہیں لکھ رہا، چپ کیوں کر گیا ہے؟ اللہ ہے یہ سجاد سے نہیں دل کرتے ہاتھ پہ ہاتھ مار لئیے۔ اللہ نے کہا حسین جی مالک عباس بھی کربلا میں لڑے گا؟ واہ 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 واہ، نانا بجانا ڈنڈی جو مارے گا وہ غازی کا مجرم بنے گا جو جوان ہے۔ میں مسائل پھر نہیں پا رہا، میں نے کہا مسائل پہ کنٹرول کرنا ہے، کیا عباس بھی کربلا میں لڑے گا؟ حسین کہتے ہیں کیوں نہیں لڑے گا میرا بھائی عباس؟ اللہ کہتا ہے اگر عباس کربلا میں لڑے گا پھر تیرا میرا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ حسین نے کہا مالک کیوں نہیں معاہدہ؟ اللہ کہتا ہے تو 9 لاکھ بندے کی بات کرتا ہے نا کہ 9 لاکھ بندے کربلا میں ہوں گے، میں 9 لاکھ دنیا کے بندے عباس کے سامنے لے آؤں، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ حسین سے اللہ کہتا ہے تیرے باپ علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت تھی اور کائنات علی کے سامنے رکی نہیں، عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت۔ جنہا ہاتھ غازی نو سلام پہ کر دیں، جنہی ٹھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری، جو ہاتھ اٹھ گئے سید مولا بھی کے سب میں مل پا دیتا ہے۔ جی ہاں پچھلے سردار پیر والے سب کو سلام کرو، ادھر والے دوست کیمرے والے، ابھی بات آگے جہاں تھوڑا سا اور کنٹرول کرنا ہے پھر بات چھڑ جائے گی۔ عباس کی کلائیوں میں چھوٹی ہستی کا نام ہے عباس۔ مولا کلام میرے سر پہ رکھ لے، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ۔ حسین کی پاک اماں نے اللہ سے نہ نبوت مانگی، نہ امامت مانگی، نہ ولایت مانگی، 2 چیزیں مانگی ہے سیدہ نے، ایک علمدار دوسرا آزادہ۔ آپ کا ہاتھ سلامت رہے بھائی جان، جنہا ہاتھ چاہ سکتے ہیں غازی تو خیرات لیا کرو، میرے بزرگ ہاتھ چاہی بیٹھے جوان ہاتھ چاہو، حیدری اللہم صلی اللہ محمد محمد واجل فرد۔ لطف آ رہا ہے؟ تھوڑا سا بولنا، لطف آ رہا ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں بوجھ نہ بن جاؤں۔ عباس کی کلائیوں میں میری اور علی، اللہ کہتا ہے دونوں کی طاقت ہے، 9 لاکھ کہاں رکے گا؟ جی قائم مولا جب تشریف لائیں گے نا ظہور فرمائیں گے تو جو سرکار کا لشکر ہوگا اس کے جرنائل عباس ہوں گے۔ 1 2 مولا کے سامنے تو سر حد کی بھی بیٹھے ہو، میرا دل لگا ہوا ہے مرشد غازی کے ساتھ، اب میرا دل کر رہا ہے سب کچھ ان کو دے دو۔ اتنا اچھی سماعت آپ کی ہو گئی، مطمئن ہو گیا میں۔ حسین کہتے پھر کیا کریں؟ اب جملہ جان کنٹرول کرنا ہے، اگلے جملے پر فضائل اللہ کہتا ہے پھر جا لکھ دے، اگر عباس کا نام لکھوانا ہے تو پھر لکھ دے کہ عباس کربلا میں بازو کٹوائے گا۔ مسائب نہیں پڑھ رہا غازی کا واسطہ باوجود مسائب پڑھ دوں گا، اسی جملے پر کنٹرول کرنا ہے۔ حسین چپ کر گئے، عباس کی روح آئی، حسین کے قدموں پہ عباس نے سر رکھا، ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا کہے اپنے اللہ سے میں کٹواؤں گا بازو، لیکن مجھے بازو کٹوانے کا اللہ اجر کیا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں 2 اجر دوں گا۔ پہلا اجر تو یہ دوں گا کہ بغیر ہاتھوں کے
خیرات یا میں دوں گا یا یہ دے گا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ سخی عباس سے خیرات لے گیا. اگر ہاتھ تھلے نہ کرے آج مدرہ والا سمریان بشکا عزتار سے آلکوٹ بے عزتار تو یہ چھوڑے ہاتھ نہیں سے نہ کرے میرے بچوں آپ نہیں کرے گا. شاید بڑے لوگ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو گئی ہے. اللہ کہتے بغیر ہاتھوں کے جب میں خیرات دوں گا چاہے ہاتھ سوڑا پڑھ کے بیٹھا ہے یا غازی دے گا. دوسرا اچھا اللہ کہتے پوری زمین پر اتنی میری مساجد نہیں ہوگی جتنے غازی کی علم ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے ہے میری تھوڑی کیا بات ہے. یا عباس لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. تھوڑا جب اچھا بول بولو علی علی تجھے ہے دری. خدا کے گھر میں رہ کر ناخدائی جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے. خدا جانے کہ اس کے ہاتھ ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا. بڑے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی جس کو آتی ہے. لطف آیا. مذاہب کی طرف تو نہیں چلے گئے ہو. فضائل کی طرف ہونا گھر والے کے چوپ بیٹھے ہو. آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو. جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. ہم نہ یہاں مرتے ہیں نہ وہاں مرتے ہیں. موت حیران ہوتی ہے علی والے کے پاس آ کے میں آپ ہی گئی یہ مرا بھی نہیں. اللہ اکبر. یار اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نہیں مرتے. اس کی دلیل ہے کہ جب ہم اپنے مرنے والے کو غسل دیتے ہیں کفن دیتے ہیں جدید کرتے ہیں حنوط کرتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں بچھڑ گیا ہے قبرستان لے جاتے ہیں قبر کھودتے ہیں قبر میں لٹا دیتے ہیں. پھر ایک مومن بھائی قبر کے اندر جاتا ہے علامہ صاحب قبر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بندہ جا کر اسے مرنے والے کے کاندھے پکڑ کر کہہ رہا ہوتا ہے اسما افہم یا فلاں ابن فلاں سن سمجھ یا فلاں ابن فلاں. باپ کا نام بھی لینا ہے. یہ محلہ 100 ہے باقی بھی گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ. یا آپ سلامت رہے. یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما. ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرے پاس اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے. ڈرنا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں. سرہانے بیٹھا ہے علی. قل فی جوابہما ان دونوں فرشتوں کے جواب میں سوالوں کے جواب میں یہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ تلقین میں نے تو نہیں لکھی. یہ تو کسی نے نہیں کہا. اپنے مرنے والے کو بتا رہے ہو کہ ظہر کی 4 رکعت ہیں مغرب کی 3 ہیں عصر کی 4 ہیں عشاء کی 4 ہیں صبح کی 2 ہیں روزے رمضان کے واجب ہے حج زندگی میں 1 واجب ہے 7 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے. یہ تو نہیں بتا رہے ہو. یہی بتا رہے ہو. نہیں بتاتے نا کہ یہ واجبات نماز ہے یہ مستحبات نماز ہے یہ مکروہات نماز ہے یہ شقیات نماز ہے. اس کو بتا کیا رہے ہو؟ کافر مجھے کہتے ہیں شیعہ اپنے اور بتا خود رہے. کیا بتا رہے ہو؟ اللہ ربی. ان کے جواب میں یہ بتانا ہے اللہ ربی محمد نبی کعبۃ و قبلتی قرآن و کتابی علی و امامی. چونکہ آپ علی والے بیٹھے ہیں آخری ماتم تک سلام کر رہا ہوں تو 2 اجر اللہ کہتا میں دوں گا. یہ حسین کے 71 صحابی ہیں. چپ بھی جہاں پہ تھے وہیں پہ جی ایک شہید کا نام لکھوا کے ورنہ کربلا کی تاریخ کو پڑھنا سارا. حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام ہے. یہ وہ عالم دین ہے جس کو خواب کی حالت میں حضرت زہیر بن قیم طبیب حسین کربلا کا شہید ہے. انہوں نے 70 پلائے تھے بھیجان خواب میں. جب حضرت علامہ جعفر شوستری اٹھے نیند سے تو عالم تھے کہ حسین نے ڈائریکٹ علم بھیجا
پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی میرے مرشد حسین کی خصوصیات پر، جس کا نام ہے خصائص الحسینیہ. اور کتاب بھی دس دیتی ہے، نام بھی دس دیتی ہے. اور سر نہ مارے اور کسی نے شک ہوئے تو پھر ہوئے پھر. وہ کہتے ہیں جب عہد میثاق شروع ہوا نا آسمانوں پر، جب اللہ نے انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، امام، ولی، اولیاء کھڑے تھے. آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اعلان کیا، میرے نبی، ولی، شہید، صدیق، حجت، امام سارے سن رہے ہو، یہ تمہاری داہنی طرف عرش کے قریب سامنے ایک بازار کھلا ہوا ہے، اس میں میری صفات بک رہی ہیں اللہ کی. آپ کی کیا بات؟ جو صفت خریدنا چاہے بسم اللہ جائے اور خرید لے. حضرت آدم اندر تشریف لے گئے، ایک صفت خریدی، صفت اللہ بن گئے. حضرت نوح نے ایک صفت خریدی، نجی اللہ بن گئے. ابراہیم نے ایک صفت خریدی، خلیل اللہ بن گئے. موسیٰ نے ایک صفت خریدی، کلیم اللہ بن گئے. عیسیٰ نے ایک صفت خریدی، روح اللہ بن گئے. آدم سے عیسیٰ تک کے نبی ختم. باری آگی 14 کی. ان 14 میں سے مصطفیٰ نے خریدا، مرتضیٰ نے خریدا، سیدہ نے خریدا، سرکار مجتبیٰ نے خریدا. حسین پیچھے ہٹ گئے. پھر سجاد مولا سے لے کر 12ویں سرکار تک سب نے خریدا. یار کیا بات ہے؟ جبریل نے ہاتھ باندھے، پروردگار بازار بند کیا جائے، سب خرید چکے. اللہ کہتے تجھے کس نے کہا سب خرید چکے؟ مالک کون رہ گیا ہے؟ فرماتے حسین، جب تک یہ نہ خریدے میں مطمئن نہیں. واہ 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 واہ. اطمینان توحید کا نام ہے اس میرا مرشد حسین. بڑی گالے بڑے لوگ گرمی تو نہیں ہوگی؟ اللہ سے اللہ کی آواز ہے، حسین جی مالک کچھ خرید. جھولی چاہیے کھڑا، اسی جملے سے بولنے تو زندگی داد نہ دے. کچھ خرید. بابا جی مسائل پڑھ دوں گا کیونکہ آپ کا طبیعت مسائل کی طرف ہوگی، میرا لفظ ضائع ہو جائے گا. حسین کچھ خرید. حسین نے ہاتھ باندھے، مالک کیا خریدوں؟ جو کچھ میرے نانا نے، بابا نے، اماں نے، بڑے بھائی نے خریدا ہے یہ سب کچھ مجھے ورثے میں مل جائے گا. خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنا حسین کا شیوا ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ. کس معیار پہ مجلس جا رہی ہے سید؟ میں رک کے پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم ہے. اللہ نے کہا پھر جب تک تو نہ خریدے یہ بازار کھلا ہے، یہیں پہ وقت رک جائے گا. بس یہیں پہ رکا رکے ہی قیامت برپا ہو جائے گی. تو کچھ خریدے گا تو پھر اگلا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بات ہے، ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، جس کو سمجھ آ جائے گی، جس کو اس لفظ کا مطلب کا، معنی کا، ایقان کا، ایمان کا، احسان کا پتہ ہوگا، وہ بندہ تو چپ رہ نہیں سکتا. جس کو نہیں پتہ ہوگا میں اس سے داد مانگوں گا ہی نہیں. اس وقت حسین نے عرش کے قریب سید محمد جعفر شوستری فرماتے سجدہ کر کے اکبر کا بابا کہتے مالک بار بار تو تیرا حکم ہے کہ کچھ خرید کچھ خرید کچھ خرید، تو پھر جنس میری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی. اللہ کہتے ہیں خریدنا کیا چاہتا ہے؟ بچے سے لے کر بھائی رجب علی تک، پہر والے تک، ان میرے سرداروں سے لے کر ہر حرائی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کرو. لفظ نہیں ہے، جگر ہے میرا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس وقت حسین کہتے ہیں پروردگار جنس میری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی. اللہ کہتے ہیں خریدنا کیا چاہتا ہے؟ حسین کہتے ہیں مالک آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر میرے نانے سے لے کر میرے قائم بیٹے تک، جس نے بھی خریدا ہے اس نے تیری صفات کو خریدا ہے. قیمت بتا، میں تیری ذات کا خریدار ہوں. مل گئے ہیں وہ لوگ جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا. جیسا پھیپڑا پی کر چمارے حسین میں جاتے ہیں. جیو 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 جیو، میں تیری ذات کا خریدار ہوں. جی آپ نے داد دی، آپ خوش ہوئے، میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں. کتنا لفظ پہ خوش ہو گئے. وہاں نبی سکتے میں آ گئے، آدم سے عیسیٰ تک کے فرشتے چپ کر گئے. ہاں ساتھ ہماری دیکھا سارے آپس میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد آج سے پھر آواز ہے حسین. یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے، انداز ہی بڑا پسند ہے، اس لیے میں خود کو داد دے دیتا ہوں. بابا ہاں حسین جی مالک ذات کو خریدے گا؟ حسین کہتے ہیں جی ہاں.
حسین کیا ہے بتا نہیں. اللہ کہتا ہے حسین میں اپنی ایک صفت کا بھی 80,000واں حصہ اگر پہاڑ پہ پھینکوں وہ سرما بن جائے گا. موسیٰ جیسا اولے العزم نبی بے ہوش ہو جائے گا. موسیٰ کے جو 7 امتی ہوں گے وہ مر جائیں گے اور تو ذات کو خریدے گا. میں کسی کے ابا کا نوکر نہیں ہوں نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. جیسے وسط میرا رزق تے شاہ نے بند کر دے. یہ دونوں چیزیں میرے مولا کے ہاتھ میں ہیں. پوری کائنات کو جو علی دیتا ہے وہ میرے 2 بچے بھی پال لے گا. مسئلہ نہیں آج کے بعد اگر مندرہ والا نہیں بھی سنے گا تو میں آپ کا پھر بھی نوکری اور دعا کرتا رہوں گا. اگر قیمت مل گئی تو قبر میں جا کے علی کو سلام کروں گا. بات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اللہ سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہو. اگر سمجھ میں آ گئی تو عرش کو جھک کے دیکھو گے. اگر نہ سمجھ میں گئی تو پھر یوں نیچے سے اوپر دیکھو گے. بات اتنی بڑی ہے. حسین کو جب اللہ نے کہا نا میں صفت کا 80,000واں پھر کو موسیٰ بے ہوش ہو جائے گا نبی اس کے امتی مر جائیں گے تو تو ذات کو خریدے گا. صفت اکبر کا بابا سجدہ کر کے کہتے ہیں مالک تو مجھے موسیٰ کی مثالیں نہ سنا. تو اپنی ذات کو بے حجاب کر کے اسے جلوہ بنا کر میرے بدن پہ پھینک. جب وہ شعلہ بن کے تیری طرف لوٹے گا تجھے اپنے آپ میں حسین نظر آئے گا. بابا 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 جیسا پھیپڑا کم کر دے یار جرا ہاتھ رکھ دے اچھا چاہے ٹھیک ہے ہو گیا گزارا ہو گیا کمال کر دی. سوچا ہی نہیں تھا کہ مندرہ والا اتنا بولے گا. حد کر دیا. اچھا معاہدہ ہو گیا. کربلا کے شہیدوں کے نام لکھے گئے. اللہ اور حسین کا ایگریمنٹ ہو گیا. سفر شروع ہو گیا. ہاں نبی آئے کتابیں آئیں امتیں آئیں سرکار آئے سرکار مصطفیٰ آئے پھر مولا علی آئے پھر جناب سیدہ آئیں پھر سرکار مجتبیٰ آئے پھر حسین تشریف لائے. یاد رکھنا میں کل پنجابی کرنی جیڑا جیڑا بندہ گناہگار ہے باویں سنی ہے تو باویں شیعہ ہے. جیڑا جیڑا گناہگار ہے اگر حسین نہ ہویا تو رول گیا. 1 2 3 جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے. جی حسین آ گئے. پتہ ہے کتنا کریم ہے حسین. حضرت علامہ ہاشم بہرانی اتنا بڑا عالم ہے کہ رد دین شیعہ علماء کے پاس ہاشم بہرانی کی. وہ کہتے ہیں جب حسین 3 شعبان کو سیدہ کی جھولی میں آئے نا تو اس وقت جو جہنمی تھے جہنمی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اگر یہ چاہے تو ہمیں معافی ہو سکتی ہے. جیسے پچھتا ہے حسین میرے بزرگ ہاتھ سے ہی بیٹھے ہیں. لیا سر پورے آدھا گھنٹہ تو گزر ہی گیا پتہ ہی نہیں لگا. جو رائے کرنا گیا مسائل پہ جملہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. حسین نے سفر شروع کیا. کربلا کے میدان میں حسین ہے. بلکہ کربلا سے پہلے جب مکے سے حسین جا رہے تھے مدینے کی طرف تھکے تو نہیں ہو. اچھا تو راستے میں خیمے لگے ہوئے تھے کسی کے منزل ذو الجشن کے پاس. حضرت حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے پوچھا عباس یہ خیمے کس کے ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ عبداللہ جوفی ہے عرب کا بڑا مشہور ڈاکو ہے اس کے خیمے ہیں. حسین فرماتے ہیں اپنے ادھر ہی لگا نہیں لیا لطف بنتے ہیں جیسے بندے نو سالن کا پتہ نہ چلے انہوں مجلس کا کی پتہ لگا. جن کا کھا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیسٹ کا ایک لطف اپنا ہے. لطف لینا چاہیے آل محمد کے فضائل پر. کاڑی بنگلہ کوٹھی نام شہرت بینک بیلنس زمین جاگیر کپڑے دولت عزت مقام ہر بندہ لطف لیتا ہے. آل محمد کی ولایت کے لطف صرف حلالی لیتا ہے. یہ ہر بندے کو آ ہی نہیں سکتا. جسے میرا چندہ لطف لینا آتا ہے تھک تو گئے ہوگے پر ایک دفعہ اچھا بول پاؤ ہے میری سیمنٹ کے قریب کھڑے ہیں جلدی ہے زیادہ نہیں پڑھنا آپ کو تکلیف ہی نہیں دینی. کافی دیر سے مجلس شروع ہے سر ٹائم تو بڑا ہے پر یہ تھک گیا تمہیں تھکا کے میں دے ہو نہ آئے نہ کتنا ہر جملے پہ جگایا نہیں جا سکتا کہ
ابھی جاگروتے ہاتھ بنی ہے. اگر ان کا تعاون انہوں نے کیا تو پھر پڑھتے رہیں گے, جو تعاون نہ کیا تو پھر یہیں سے مسائل شروع ہو گئے. یہ اعلان ہو گیا. عبداللہ جوفی کے خیمے ہیں, حسین کہتے اپنے بھی لگاؤ. فیصلہ ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے. پیغام بھیجا کریم کربلا نے, عبداللہ جوفی حسین کے سامنے حاضر ہو گیا. نہ منت کرایا جاؤ, نہ کرایا جاؤ, تو ہم عادت پہ کہ سارے تو منتیں کرانی, جب تک ان جو نہ کریے تو اسے داد نہیں دینے, تو رہن دیتا. آدھا گھنٹہ ہاتھ بن دیں, آدھا گھنٹہ مجلس پڑھ دیں. بندہ کہتے نخلا چھٹ بھی دیتا ہے. ہاں مولا دی قسم دی بابا جی, کچھ ساڈے کمیاں ہوئی ہیں. اصل ایویں تواڈے گوٹی ہاتھ لا لا کے کہ تسی بڑے ہو تے اسی ککھ نہیں, یہ کہہ کے تانوں بڑا کر دیتا ہے. ساڈا بھی کوئی شان مقام ہے جڑا سپیکر تے منہ رکھ کے پیا دے علی حق ہے, اودی کوئی گل نہیں. زمانہ دا لشکر بن گیا دشمنی دا, سانو ہی بچے پیارے نے. تینوں تو کسی کچھ نہیں آکھنا, مارنا تو سانو ہے ہونا, تو بس آکھنا وہ بڑا چنگا سی یار. چل ہون تے داد دے عبداللہ جوفی مولا کے سامنے پیش ہو گیا. لیکن دعا کرنا مسند کے حسین بیٹھے, نقشہ سجانا, تصور کدے میں یوں بلا تشریف عرب کا مشہور ڈاکو ہاتھ باندھ کے حسین کے سامنے یوں کھڑا ہے. حسین فرماتے ہیں عبداللہ تجھے پتا ہے تو کتنا گناہگار ہے؟ کہتے سرکار جس گناہوں کا مجھے پتا ہے میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں, کہ جن گناہوں کا آپ جانتے ہیں میں وہ بھی مانتا ہوں. اب ایسے بولو تو دل لگا رہے. جیتے رہو. فرماتے چل جائے. محرم سے پہلے یہ جملہ میں نے سیٹنگ کرنی شروع کی کہ خطابت کے انداز میں ڈھال کے سناؤں مومنین کو, نہیں ٹھلا. وہ خطابت کے رنگ میں نہیں آیا, بس سادہ سادہ ہی قبول کر لو, ڈر کی وجہ سے پڑھا بھی نہیں. حسین فرماتے سن, اپنا خون, عبداللہ جوفی سے کہہ دیں, اپنا خون میرے راستے میں بہا, یعنی میرے لشکر میں شامل ہو, شہید ہو, اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ معاف نہ کروا, خود دھو. واہ ساتھ والے بندے میں پوچھنا نہیں, نہ منت پہ کرنا بار بار. اپنے گناہ خود دھو, معاف نہ کروا. یہ تو آگے وہ بدبخت نکلا کہ وہ لشکر میں شامل ہی نہیں ہوا. حسین سے کہتے ہیں مولا یہ میرا گھوڑا ہے, یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, یہ اتنا تیز ہے کہ دشمن اس کی مٹی کو نہیں پکڑ سکتا. یہ میرے پاس تلوار ہے, اتنی تیز ہے کہ لشکر آگے بھاگتے ہیں, یہ بھی پیش کرتا ہوں. سونا چاندی بھی دیتا ہوں, خود معذرت خواہ ہوں, نہیں شامل ہوتا. اٹھا چلان کیا لمبے حسین. تیرے گھوڑے کو عبداللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. فرمایا تیری تلوار کو حسین نے کیا کرنا ہے؟ میرے نجام میں وہ تلوار ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. اگلے جملے پر ضرور کوشش کر لینا, پھر ہاتھ باندھ رہو. جس کو مانا آتا ہے وہ سمجھے گا. حسین فرماتا ہے تیرے سونے چاندی کو میں کیا کروں؟ میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے. جاگو جاگو. سن بابا سن, جی حلالی تے حرامی دی پہچان. جی اوے جدو سن کے بڑے 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 ہو گئے بے ایمان, مقصر کا سینہ جلا کے سب عبادت کرو. نعرہ ولایت, علی نعرہ ولایت, علی نعرہ ولایت. سب حلالی موالی بالکمال حلالی گرمی ہو گئی ہے. جنہوں گرمی لگے یہ پانی پیش کر. اچھا ٹھیک ہے بابا جی, نہیں تھکے تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے مجھے آپ مان بھی گئے ہیں, میری منت ترلا نہ من لیا, بڑے چنگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ جی. آپ فیصلہ دیں, آپ جسٹس, میں سائے, میں کس سے فیصلہ لوں؟
हमारा आपके अलावा है कौन? खुदा की कसम, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हैं, सिर्फ आपके अलावा कोई भी नहीं। आपने फैसला देना है, जो दोगे मुझे बारे में। हुसैन ने क्या फरमाया था कि तू अपना खून मेरे रास्ते में बहा और अपने गुनाह खुद धो। ये तो वो बदनसीब ना शामिल हुआ लश्कर में, हुसैन ने तो अपने जुमले वापस नहीं लिए। जो पहुंच गया वो बोल पड़ो। हुसैन तो अपने अल्फाज पे कायम है, जो भी जहां भी जब भी अपना खून मेरे रास्ते में बहाएगा, में हाथ उठे है गरीब। मैं एक बहुत बड़ी बात आज करता हूं इतने बड़े लोगों के सामने, और इतने बड़े बड़े मातमी बैठे हैं, बड़े बड़े सैयद बैठे हैं, बड़े बड़े बानियान बैठे हैं, अदादार बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे लीडर बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे रहनुमा कौम के बैठे हैं, जिम्मेदार शख्सियात बैठे हैं, जिम्मेदार घर में खड़ा हूं, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार मैं मिंबर पे मैक पे मुंह रख के कह रहा हूं। और ऐसी बात है कि जिसकी दलील आपके पास खुद है। हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खाक के शिफा है, उसका एक मौजज़ा है कि वो 10 मुहर्रम वाले दिन ऐन वक्त शहादत हुसैन वो सुर्ख हो जाती है। जिस तरह हम तस्बीहों की ज़ियारतें करते हैं कि वहां तस्बीह सुर्ख होती है, ये हुसैन के खून की तासीर है उस करबला की मिट्टी की, कि शहादत के वक्त उसका रंग खून की तरह हो जाता है। अंधा है मौलवी या वैसे हमें काफिर कह के खुश होता है? 10 मुहर्रम वाले दिन देखा कर जिसकी पुश्त या सीना तुझे सुर्ख नजर आए, समझिए इसमें करबला के जर्रे है। जरा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह का नशिया ना हो, बाकी जेड़ा ये मेहमान है बड़े बड़े जमींदार निकाले चले आगे के बस करें। अच्छा, थोड़े से अगली मंजिल पर हुसैन पहुंचे, फिर कुछ खीमे लगे हुए हैं। हुसैन फरमाते अब्बास ये किसके खीमे हैं? फरमाते सरकार ये आबिस से शाकरी है, शाकरी कबीले का बड़ा सरदार है। फरमाया आबिस? हुसैन फरमाते हाँ, इसको बुला, इसका नाम है मुआहिदे में। हजरत आबिस शाकरी को, करबला के शहीद हजरत आबिस, पैगाम मौला हुसैन का आ गया खीमे, सरकार का सलाम किया, बस 2 मिनट बातें हुई। एक नौकर, एक गुलाम, यानी एक घोड़ा, एक तलवार, ये 3 चीजें लेकर चौथा खुद लश्कर हुसैन में शामिल हुआ। हजरत आबिस 2 मुहर्रम को करबला हुसैन के साथ पहुंचा, 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, हजरत आबिस मैदान में जाने लगे, अकेले नहीं गए, गुलाम को साथ ले गए, खुद घोड़े पे गुलाम पैदल। हुसैन के नौकर को ऐसे रात होना चाहिए। हाँ, सामने 9 लाख खड़े, ये हुसैन का नौकर घोड़े पे बैठे, ये 7 गुलाम जमीन पे खड़े। रज्ज़ पढ़ा जाता है जब भी मैदान में बहादुर जाते हैं तो आपस में रज्ज़ पढ़ते हैं, तारुफ कराते हैं, मैं कौन हूँ, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, खानदान कैसा है, मैमने पे लड़ता हूँ, मैसरे पे लड़ता हूँ, करबलस्कर पे लड़ता हूँ, तलवार से लड़ूंगा, नेज़े से लड़ूंगा, इसको रज्ज़ कहते हैं, ये तारुफ कराना पड़ता है। वो अली भी मैदान में गए तो रज्ज़ खुद पढ़ा। अनोखा नौकर है हुसैन का आबिस शाकरी, खुद घोड़े पे बैठा है, गुलाम से कहता है तू इनको बता कि मैं कौन हूं। पहले सारे मातमी अज़ादार नाराज ना होना, जो जवान बैठे हो बुजुर्गों से नहीं कह रहा, सारे आबिस की बात सुनो, फिर मैं और आप सारे मिलकर गिरबान में झांके कि हम हुसैन को क्या और कितना मानते हैं। हजरत आबिस घोड़े पे बैठे, गुलाम जमीन पे खड़ा है, सामने 9 लाख शामी कूफी खड़े हैं। गुलाम ने रज्ज़ पढ़ना शुरू किया, ओ शामियो, ओ कूफियो, इसका नाम आबिस है, ये शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा बहादुर और जंगजू है, इसका नाम बहादुर अपनी तलवार पे लिखवाते हैं ताकि सामने वाले दुश्मन पे रोब जमे। ये बाजक वक्त मैमने पे, मैसरे पे, कल्ब लश्कर पे हमला कर सकता है, जान बचानी है तो भाग जाओ वरना हुसैन को तस्लीम करो। ये रज्ज़ पढ़ना शुरू किया नौकर गुलाम ने, ख़याम हुसैनी से मेरे मुर्शिद हुसैन ने आवाज दी, आबिस! वो वहीं से जी मालो,
اے رات تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے مولا مجھے معافی دے، میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ لوگ جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس۔ مہربانی بھائی نے ہاتھ اٹھے، یہ ہے میری ادھر والے تھوڑے تھوڑے ہاتھ ہلا لو، اے تھوڑے تھوڑے ایک دفعہ، بزرگ نہیں جوان، کھول دے میرا بچہ ہے ایسے۔ حسین کو سلام کر دو۔ مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک اور نوکر ہے حبیب ابن مظاہر، بچپن کا دوست ہے حسین کا۔ حسین نے اسے خط لکھ کے بلوایا تھا کوفے سے، اور پتہ خط پہ لکھا کیا تھا حسین نے؟ من الحسین الی الرجل الفقیہ، میں ایک فقیہ مرد کو خط لکھ رہا ہوں۔ ابھی تک خط پڑھا ہے، یہاں نکال لینا جو خط کی تحریر تھی۔ ابھی بھی آ گئے، کربلا کے شہید ہیں حضرت علامہ حسین بچاڑا، بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا۔ ان کی تفسیر بھی انوار النجف، میں ان کے پاس مدرسے جامع میں کربلا جامع سے لاہور پڑھتا بھی رہا ہوں۔ ان کی کتاب ہے اصحاب الجمیل، بات نہیں لکھی جاڑا صاحب نے، پتہ نہیں روح پہ اثر کر کے یہ بات اتنی بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حبیب جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، شہید ہونے ہوئے، تو حسین کی جھولی میں بلا تسبیح حبیب کا سر ہے۔ حسین نے اپنا امامت والا ہاتھ حبیب کی داڑھی پہ پھیرا، پھر کہتے ہیں حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی حسرت ہو تو بتا، کربلا کا شہید ہے، حسین کا صحابی ہے، علیہ السلام ہے۔ چونکہ حسین کے کوئی صحابی ایسا نہیں جو علیہ السلام نہ ہو، جون علیہ السلام، ہور علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، سعید علیہ السلام ہونا تھوڑی ڈگری کا نام ہے۔ حسین کا صحابی ہے، علیہ السلام ہے، کربلا کا شہید ہے، ملے گی قیمت حسین کے صدقے میں، مجھے یقین ہو گیا آپ کے اوپر۔ حسین فرماتے ہیں حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہے، حسرت ہو تو بتا۔ کہتے مولا حسرت ہی کیا، آپ پہ قربان ہو گیا، بچے قربان کر دیے، شہادت کا رتبہ مل گیا، کربلا کے شہیدوں میں نام ہو گیا، عباس اور اکبر کے خون میں میرا خون مل گیا، تیری خاک شفا میں میرا خون مل گیا، اور حسرت کیا؟ فرماتے ہیں پھر بھی جو ہے بتا تو صحیح۔ کہتے مولا بس ہے ایک حسرت ہے، کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں تیرے ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا ماتم کرتا۔ جو پہنچ گیا ہے اسے ماتم کا واسطہ اونچا بولے، جو نہیں پہنچا اس کو بھی علی کا واسطہ میں چپ رہے جائے۔ ہاتھ اونچے، ہے علی۔ حضرت حبیب حسین علیہ السلام کی زری کا گنبد ہے، اسی کے اندر ہی حبیب کی قبر ہے۔ یہ حسین کی زری ہے، یہ حبیب کی مزار ہے، ساتھ مقتل گاہ ہے، ادھر گنجے شہیدہ ہیں جو کربلا کے دوار بیٹھے ہوئے۔ عباسی دور میں بادشاہ نے کہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، سب نے کہا زندہ ہوتا ہے، مہربانی۔ اس نے کہا حسین سید الشہداء ہے، تو میں نے حسین کی قبر کھول کے دیکھنا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں۔ تو اس کے ایک وزیر نے کہا شرم کر، حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے، سارے مسلمان تیرے خلاف ہو جائیں گے، تو حیا کر۔ اس نے کہا پھر دیکھوں کسے؟ اس نے کہا کہ وہ بالکل حسین کے ساتھ حبیب سویا ہوگا، اس کی قبر کھول کے دیکھ۔ 72 شہید ہیں کربلا کے، 72 دن تو لگیں گے، یہ تو میں نے ایک جملہ سنا تھا جا کربلا میں پہلے لگے، فوجیں لگی، بادشاہ اور چند وزیر اور 2-4 لوگ اور اندر داخل ہوئے، حضرت حبیب کی قبر کو کھولا۔ چلو اس کو کعبے سے افضل میں نہیں کہتا، کعبے جتنا غلاف تو اس کا ہے، کیونکہ حسین کا منبر ہے اور حسین کعبے کا محافظ ہے۔ ہاں حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اسی لیے تھا کہ کعبے کا احترام برقرار رہے، تو حسین کے منبر پہ کھڑا ہوں بابا جی، قبر کھلی حضرت حبیب کی۔ اوپل صاحب مولا کی قسم ہے، اتنی بڑی بات ہے، یوں سویا ہوا ہے حضرت حبیب، تلوار سینے پہ رکھی ہوئی ہے، تلوار کے قبضے پہ حضرت حبیب کا ہاتھ ہے، جیسے ریش ہے ویسے ہے، جیسے زلفیں تھیں ویسے ہے، جہاں زخم کا نشان تھا ویسے ہے، خون بھی نکل رہا ہے۔ تو وزیروں نے کہا خون نکلنا دلیل ہے کہ خون زندہ کا نکلتا ہے، مردے کا خون تھوڑا نکلتا ہے، تو زندہ ہے، اب قبر بند کر چلے۔ کہتے نا قبر میں اتر،
حبیب کے پاؤں کو ہلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں زندہ ہے کہ نہیں. میں جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم، آپ آخری جملے پہ بول پڑے تو میں قبر تک آپ کی نوکری کرتا جاؤں گا، میرے بچے جاگتے رہنا. ایک ڈرتا ڈرتا اس کا سپاہی حبیب کی مزار کے اندر داخل ہوا. حبیب سویا ہوا تھا، اس نے سوئے ہوئے حبیب کے انگوٹھے کو حرکت دی. بس حرکت دینے کی دیر تھی، حبیب تلوار نیام سے نکال کے جمپ مار کے کھڑے ہو کے کہتا ہے آ گیا ہے بارواں. اللہ اکبر. کربلا کا شہید ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انتخاب حسین علیہ السلام. ایک ایک شہید کو دفنایا اور قبریں بنائی ہیں حسین نے. کس کی لاش حسین نے نہیں اٹھائی. میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تے بڑے بھائیو، تسی سیداں بھی ہے کر لئی، عزاداراں بھی ہے کر لئی، بزرگاں بھی ہے کر لئی. تسی تے کافی دیر تھی بے تاب سو. میں تے جان بوجھ کے تانوں روکتا رہا تاکہ دو باتیں میں کر سکاں. ذبیح ذوالجلال برآمد ہونا ہے. میں ای ہوئی جنازہ حسین. حضرت علامہ عباس تالقانی قم مقدس میں 40 سوال کیتے ہیں عباس تالقانی کے. ایک سوال میرا یہ بھی ہے، میں کہ جی اسی ہر امام دا شہادت دا دن مناتے ہیں، چہلم کسے دا نہیں مناتے. چہلم حسین دا کیوں کرتے ہیں؟ اس بندے نے امامہ مولا کے سامنے زمین پہ رہ کر فارسی جو اس بندے جملے رکھے، زن و مرد ایران نے ماتم کیتا، قوم والی مخدومہ دی میں زرین لرجہ رکھتا ہے. عباس سال کیا رہنے جائے عجیب بندے پاکستان میں جو آ جاندے ہو تو انہیں سوال کرنے نہیں پتا. تینوں نہیں پتا جیڑا بھی امام دنیا تو کیا ہے وہ کفن پا کے گیا ہے. ایک واحد حسین ہے جنہوں کفن بھی نصیب نہیں ہوئے. واہ 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 واہ. 5-4 منٹ نہ تھکنا، گرمی دی وجہ تو تھوڑے دل گھبراتے گئے ہوں گے. ظاہر انسان ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تھک بھی جاتا ہے. 2-4 منٹ نہ تھکیں تاکہ غریب دا جنازہ برآمد ہو جائے، ماتم کرتے ہوئے سے رخصت ہو جائے. سید علی سال دی محنت مولا منظور و مقبول فرمائے. امام حسین جڑے اس گرمی وچ بیٹھے ہو، بس بزرگ بچے حسین دی عزت دے صدقے مالک تہاڈے رزق وچ برکت فرمائے، تہاڈی اولاد نوں مالک کامیابیاں دے. حسین دی ماں تانوں کدی نہ رواوے اپنے پتراں تو علاوہ کسی غم دے. میرے جوان بیٹھے ہو، میرا بیٹا مالک تہاڈے سہرے تہاڈے نصیب اچھے کرے، بزرگاں دا مالک سایہ قائم رکھے. 12ویں دا ظہور ہوئے، میں دعا اس واسطے کر دینا بھی ہر اکھ وچ آنسو آ گیا. قبولیت دا وقت کائنات ایک انوکھا غریب ہے حسین. اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ جناب زینب عالیہ فرمیندے نے انہاں لوگاں میرے ویر نو انج مارے ہے جے میں بندہ کسی بے وارث نو مارتا ہے. واہ 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 واہ. سیدنا روشن دے کون ہو سکتا ہے؟ گھر والا نہ روے اعتبار اللہ دی ہے نکلتی نہیں. حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم یہ اندر میں خواب دی حالت میں حسین مولا دی زیارت ہوئی. حسین نے قدمہ تے بوسہ دے کے آنے مولا تو کائنات دا او سلطان ہے صابران دا، یہ مولا اکبر دی برچی تے بھی تو آڈی ہے نہیں نکلی. میں مسائب اپنی زبان میں پڑھنا تھا کہ ہر بندے نو سمجھ آوے. مولا تسی عباس دے بازو چاہیں تو آڈی ہے نہیں نکلی. مولا تسی قاسم دے ٹکڑے چاہیں تو آڈی ہے نہیں نکلی. مولا کربلا کدی تو آڈی بھی ہے نکلی ہے. حسین فرماندن تو سیدے میری نسل چوئے تین میں دستا، تو میرے عزادارہ نو دسنی شاید کسے دی ہے میں غریب دی غربت نکل جائے. شبیر فرماندن کربلا چ 2 مقام محمد مہدی جتھے میں غریب دی ہے نکل گئی. مولا مقام کہڑے نے؟ فرماندن پہلی دفعہ ہے نکلی ہے جدر اصغر نو تیر لگے، دوسری دفعہ ہے نکلی ہے جدر من سکینہ میدان وچ ملن آئی. جنہیں ہے نہیں کی تھی کہ بڑے امیر لوگ ہو گئے. میں ماتم کرا سید محمد مہدی آتے مولا اکبر دی پرچی تے ہے نہیں نکلی، اصغر دے تیر تے ہے کیوں نکلی ہے؟ شبیر فرمیندے نے حرم الحرام میں اس وقت میرے پتر نو تیر مارے ہے جدر میں اصغر دا منہ پیا چمدا ہے. فرمایا میرے لب اصغر دے رخسار تے ہیں. واہ 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 واہ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سونی ہر پہ کر دے ہو سید مہربانی، سونی ہر پہ کر دے ہو. جناب زینب تھوڑی ہے قبول بھی فرماتے ہیں. تھک گیا تو میں بس کرا تھوڑے چہرے پہ بتا لوں باسی پہ لیں دے ہو. جڑا ہے کرے گا وہ باسی نہیں لینا.
ایک دفعہ حسین کی غربت کا رکشہ پڑا، تینوں پتہ لگ جائے گا بھی ہے کنج نکلتی ہے۔ ایسے روز آندے ہیں نا بھی اس بہن کو پتہ ہے جڑی 70 قدم تے ویندی رہی ہے، ہن بھی انہوں ہی پتہ ہے۔ اسی تو سن کے پھر ہوندے ہیں نا، یہ خیرات ہے نا اس جناب زینب دی سانو ہے کہ خیرات عطا کر دے۔ ہاتھ آزاد ہونے تے سر تے مارے تے سینے تے نہ مارے جے چونکہ جنازہ برآمد ہونا ہے۔ یہی ذوالجناح خالی واپس آیا ہے۔ اس ذوالجناح نو سید زادہ پوچھے ساڈا حسین کتھے؟ اج بھی وہ خالی ذوالجناح واپس آندا ہے جڑا تسی برآمد کردے ہو، بڑا سجا کے لیندے ہو۔ جدن خیمے وچ ذوالجناح آئی، ذوالجناح دی جگہ نہیں جتھے تیر نہ ہو۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ خیرات دا رخ بن گیا، جملہ پڑھدا جی۔ کلا بیٹھے کی بیٹے شبیر سید ضرور ہے کرے جی۔ ایک جملہ میں زندگی پہلی دفعہ پڑھن لگا، منت میں کردہ گالج کپڑا پا کے ہر سیدہ دی ہر ماتمی دی اسے جملے تے ہے کر دیا جی۔ ہوا چلتے پہیے تینوں لگ گئی ہوگی، گرمی نہ لگی ہوگی تے ہے کریں تھوڑی ہے نال میرا جملہ منظور نظر ہو جاؤں ہے۔ دنیا چ تھوڑا نام لے کے پڑسا میں انہاں مہر لا دیتی ہے۔ جناب زینب آدھی اما فضا جی زینب، اور سامنے بیٹھے حسین کلا، انہوں میرا جا کے آگ بہن پہ آدھی جی اکبر تو بعد تر سکتے ہیں تے خیمے آ۔ واہ 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 واہ۔ میں صدقے جاؤں اس بندے تو جڑا ہے اچھی پہ کر دے۔ 9 لاکھ چو لنگ کے فضا حسین پہ کول ہے، سلام کی تس اما تو کی میں بی بی عدی میں خود نہیں ہے، تیری بہنہ بھیجے، تیرو بہن پہ دادی خیمے آ۔ تلوار کے سہارے اٹھے شبیر، چونکہ جناب سیدہ عالمین محمد دی دید فرمانے جڑا بندہ میرے مرشد میرے بیٹے حسین دی غربت پڑھے اگر دل کرس تے مجھے میں دسے صحیح کہ حسین خیمے تو ٹریا کیجئے۔ خیمے کے دروازے تے آگے شبیر فرمائے دیں السلام علیکم منی علیک السلام، میرے بہنہ میں تو آخری سلام کرنا آیا۔ جناب زینب رو کے آندھی ہے، کلثوم سجاد بیمار ہے، عباس ٹر گئے، یہ دروازے تے آخری سلام کرنا آیا۔ لگتا ہے ہن ماں لی چادر بچتی نہیں، میں نے حسین دی عزت دی قسم ہے۔ شبیر کو جناب زینب بدن ایک دفعہ خیمے آ، میں تیرے زخمانوں ویکھا میرے کول جے چادر ہے جڑے ہے پہ کر دیو ہے روکی نہ۔ حسین فرمائے زینب کی میں خیمے آواں؟ بزرگاں دے سامنے ہاتھ بنی کلوتا ضرور ہے کریا جے۔ علماء نے لکھیا اتنے زخم ہن حسین دے بدن وچ جو مشرق دی ہوا مغرب بھی ٹپدی ہے، مغرب دی ہوا مشرق بھی گزرتی ہے۔ حسین آدن سکینہ مر جائے گی زینب جے میں خیمے آیا تھے، ہاتھ بن کے آدھے پھوپھی بلا لے ویر نو میں روما گی بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیمے تو ٹریا حسین میں جلدی کر جاؤں، جنہیں زوار بیٹھے میری گواہی دو۔ نہر القماں دے ہوتے مسجد امام زمان ہے نا جی؟ میں اٹھا علماء نے پوچھا اتھے 12ویں دی مسجد کیوں ہے؟ انہاں آکھے بھی جدن 12واں کربلا چاہتا ہے نا پوری کربلا پھر دے تے پانی روندا ہے، جدن اس مقام تے آندا ہے تے قائم خون روندا ہے۔ ایک صحابی نے تیرے 12ویں مولا نے پوچھا مولا اتھے خون کیوں روندے ہو؟ ماتم کر کے آندے نے وہ جگہ ہے جتھے بھجدے گھوڑے تو میرا دادا اوکھا لگتا ہے۔ وہ ماتمی سوال کر کے صحابی آندے مولا لتھا اتھے نے زبا اٹھے ہوئے دفن اٹھے ہوئے، کوئی تے ہوئے گا جس بندے کالے کپڑے پہنے ہے اچھی کرے زینب دی چادر نواستا ہے، جڑا نہیں کر سکتا اسے بی بی ہے خیرات عطا فرما دے گی۔ تیرا 12واں مولا ماتم کر کے آتا ہے جب تک میرے دادے تے جسم میں طاقت رہی ہے میرا دادا ٹردا رہی ہے، اس مقام تے آ کے میرا دادا پیشانی تے بل زمین تے چھڑ گیا ہے۔ اور میں بی بی زینب نو بیان دا 29 محرم ہے اپنے ویران دا واسطے یا میری موت چاہتے یا انہاں نو ہے دی خیرات تے میں اپنی جوانی تو آدھی ہے تے لئیے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے او آتے مولا اجے بھی تے مقتل گاہ کیوے اتھوں اتنے تک پھر کے جٹلے ہے ماتم کر کے آتے اگلا سفر بھیڑا دے سامنے کتا شمیر ظلفہ ہاتھ پا کے کروا دے رہے زینب تڑپ کے آدھی رہی ہے نانا میرے حسین دا چھوڑا میرا اللہ سر دا ماتم کر رہے دفعہ اللہ ماں حوصلہ
بس شبیر ذوالجناح برآمد ہے، لیکن استقبال کریں حسین کا جنازہ چپ کر کے نہ کریں، چپ کر کے کرنا ہی دوپہر تشریف لے جاؤ، ہے کر کے کرو کہ پھر بیٹھے رہو، کیونکہ وہ غریب ہے جنہوں بیڑا بھی نہیں رو سکے۔ حسرت علی دی دھی دی کوئی میرے غریب نو ہے کر کے رو، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا ہے نہ پیا کردہ ہوئے، سارے ہے پہ کردے ہو۔ کلہ ٹپے تے جا بیٹھے آواز دیتی سو سکینہ میں سجدہ کرا تو میرے سجدے دی گواہ پڑھ۔ امیر دی دھی نے 3 دفعہ غریب دی دھی نے امیر دی دھی دے سامنے ہاتھ بلے، اما اجازت دے میں بابے نو ملنا ہوا۔ جناب زینب عالیہ فرمیندن تو 4 سال دی بطول ہے، وہ 9 لاکھ بے حیا کھڑا ہے۔ ماتم کر کے معصومان دی اما میں بابا دس دے کہ تواڈے پیو نو ایک ضرب لگی ہے، تو مسلح چھوڑ کے مسجد دے دروازے تک آ گیا ہوئے۔ ہاں سکینہ بی بی آجے پھر بیٹھ 9 لاکھ مارنا ہے، وہ کلہ غریب بیٹھے جرا لاشا چاہ چاہ کے تھکیا ہوئے ہے، جڑے ہاتھ سر تے مار سکتے ایک دفعہ تے مار لو تاکہ آخری جملے تے میں آ گیا۔ جناب زینب آدھی اما فضا لے جا معصومہ نو ملا وا بابا۔ 7 لوگوں نے مرشد پوچھے حسین بھی غریب تھی، یا شیخ حال رائے تو کافی، اے بزرگ میرا بابا دیکھئے اٹھ کے میرے مار جو تسی میرے بڑے بھی راہو۔ ایک معلوم آندے تو دھی کے دیئے، معصومہ آدھی حسین دی آندے آمد انہوں دسا تیرا پیو کتے، انہوں دعا کر میں مر جاوا۔ اس بے حیات دھی دے سامنے کمان اچھ تیر پائے، تیر نو چھک دے کے آندے جنہوں تیر لگے وہ تیرا غریب بھی ہوئے۔ ماتم کر کے ادھی نہ دس میاں پہ لب لیسا ذوالجلال طواف پہ کردائی حسین دا ماتم ہے نا پھر عمر کیا بات ہے تیری؟ حسین ادھروں تیر آندن تے ذوالجلال روک دے، اس پاسے تو تیر آندن تے ذوالجلال روک دے۔ پیرو جڑے سجد بیٹھے تسی ماتمی ہو تھوڑے اندر میں باہر بھی ملاقات کرتا رہنا، ہاتھ کھول میرا پتر ناراض نہ ہو، ایک دفعہ سر سے مارنے بی بی زینب دا تو ماتمی بیٹھا ہے۔ ذوالجلال حسین نو آندہ ہے اور تیر جانن تے تو جان میری مجبوری پڑ گئی ہے۔ حسین آدن چاہتا کی در آدن تیری دھی دی آواز میں پہ جاؤ دیئے، تیرے قاتلہ تو تیرا پتا بھی پوچھ دیئے۔ معصوم معصول جناب دی کردنے چھ باما پاک کے پیو دی چھوڑیے چھ بیٹھی ہے، ادھروے حرامی آئے شمر جیدن آئے، تلوار اور خنجر انگلی تے بلا تشبیح پھیر دائے۔ حسین نوان دے دھی نو بھیج تو اپنا کم کر میں اپنا کم کرا۔ چوتھے قدم تے سکینہ گئی ہے، اس کتے پجوی ضرب حسین دی گردن تے ماریے۔ معصوم آئی چاہیے جنہیں پہاڑ تو پانی آندہ ہے، ہاتھ بن کے آندے انہوں نہ ماری نہ چھڑا میں لالا کوئی نہیں۔ اس کتے نے ایک تماچا مار دے، ایک ضرب مار دے، حسین دا سر لایا اس طرح ذرا حسین دا سر گردن تو جدا کر کے شمبر اج چاہ کے ترے ہے۔ معصومہ دیئے واپس کر، اور میری دادی چکیاں پی پی کے پھال دی رہی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، کربلا تو شام تک حسین نیزے دے رہی ہے، سکینہ معمل دے رہی ہے۔ حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین۔ ملسی اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی، کیا ملسی اوقات اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی، اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی، اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی۔ تو کھنجر تائیو سا چاوے، تو کھنجر تائیو سا چاوے، اتساب اندھکے دا زینب دا اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی، اوقات شبیر کمار کے کیا ملسی۔
گمار کے کیا مل سی کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سونے بیڑے کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سونے بیڑے سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو پہ عزیر منگتا زینب دا او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سن بیڑے کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سن بیڑے سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو پہ عزیر منگتا زینب دا او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی سب پڑھو نیاز مولا افسوس کے حتمل بیٹھیاں عباس کو احول بیٹھیاں افسوس کے حتمل بیٹھیاں عباس کو احول بیٹھیاں اے ہو بہانہ رواں اے ہو بہانہ رواں ہر حکم من دا زینب دا او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی 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 او قاتل نیاز حسین صاحب پڑھو او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سن بیڑے کل 70 قدم دا فاصلہ ہر ویل بیڑا تے سن بیڑے سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو سجدے دیاں گڑیاں قاتل تو پہ عزیر منگتا زینب دا او قاتل شبیر کمار کے کیا مل سی پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے لیاں رب دیاں وچ سیراواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے لیاں رب دیاں وچ سیراواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں پردہ پیا لٹی وسدی رسدی دی جنویلے لٹی وسدی رسدی دی جنویلے تے جدو بن وچ جائی زہرا دی لہن تو پہلے شمر
कमीने लुटी चादर आउन दी मां आंदा हुण किथे निमान बिरावां दे हुण किथे निमान बिरावां दे ते पिया दी फौज जफा दी केड़ी गल ए आंदे ने हुण साडे गाजी को भैया रेत ते रुलदी है रुलदी लाश मेरा पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े अरियां लभदियां बिच सहरावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां सारे आखो मावां करबला दियां मावां आखे मां का समझी मां ते एहसान करी देर ताईं लड़े दरमी आखे मां का समझी मां ते एहसान करी देर ताईं लड़े दरमी तेरे टुकड़े मुताबिक बदनिया ने मेरे वीर हुसैन दियां सावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला मावां सबक ऐ मावां करबला दियां सबर दे मालिक नूं सैन लाया के इज़्न दे देवें ते सबर दे मालिक नूं सैन लाया के इज़्न दे देवें ते मैं सबर दी सांझ ते अकबर दे हसीने चो सांग हटावां करबला दियां करबला दियां मावां करबला दियां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े अरियां लभदियां बिच सहरावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां करबला दियां करबला दियां मावां करबला दियां पढ़दा पिया बस दे भेण बिरावां ते टेडी नूं लोटी पै गई रही 70 कदम ते वीर कुहिंदा बीबी दर ते डहंदी ते नहीं 70 कदम ते वीर कुहिंदा बीबी दर ते डहंदी ते नहीं कुछ दे वीर दे कोल आई नहीं कुछ दे वीर दे कोल आई चुप करके खाक ते कह
ਲਾਸ਼ ਬਿੜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਸਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੈਨ ਲੈ ਲਾਇਆ ਆਖੇ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਏ ਸੈਨ ਲੈ ਲਾਇਆ ਆਖੇ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਸੀਨੇ ਚੋਂ ਸਾਂਗ ਹਟਾਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਵਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਵਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾਸਤਾ ਤੇਰਾ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ चुप करके बता सुने आवाज नहीं नौ लख दिन का चुप करके बता सुने आवाज नहीं हर चिड़क बाबा के बरदा हर चिड़क बाबा के बरदा ए आदा रे आवाज दिन का चुप करके बता सुने आवाज नहीं नौ लख दिया चुप करके बता सुने फौजा विच है शोर बुलंद मारो थले खंजर पुत्र मुहम्मद दा थले खंजर पुत्र मुहम्मद दा बड़ा खुशदा है आवाज नहीं नौ लख दिन का चुप करके बेटा सुनदा है आवाज नहीं नौ लख चुप करके बेटा सुनदा है आवाज नहीं गरीब ते पींदा है